بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معتب بن قشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان اور آزمائش کی داستان۔ حضرت معتب بن قشیر کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور مختلف آزمائشوں سے گزرے۔ آپ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا اور آپ مدینہ کے ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اسلام کی روشنی سب سے پہلے نصیب ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سنتے ہی اسلام کو گلے لگایا، لیکن آپ کی یہ نئی راہ آسان نہ تھی۔ اسلام کی روشنی اور ابتدائی مشکلات۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام مدینہ پہنچی تو حضرت معتب نے اس پیغام کو قبول کیا۔ ابتدائی دنوں میں مدینہ کے کچھ منافقین اور غیر مسلم قبائل نے اسلام کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت معتب بھی ان آزمائشوں سے دوچار ہوئے، لیکن ان کا ایمان مضبوط رہا۔ قبائل اوس اور خزرج کے درمیان پہلے سے چلی آ رہی دشمنی اور یہودیوں کی چالاکیوں نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے کئی مشکلات پیدا کیں، مگر حضرت معتب جیسے مخلص مسلمانوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد۔ بیعت عقبہ کے موقع پر مدینہ کے کئی افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ حضرت معتب بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی دعوت دی۔ مدینہ میں اسلام کے فروغ کے لیے انہوں نے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا۔ غزوہ احد اور ان کا امتحان۔ غزوہ احد کے موقع پر کچھ مسلمان کمزوری کے شکار ہو گئے تھے اور چند لوگ پسپائی اختیار کر بیٹھے تھے۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ بعض افراد وقتی طور پر اس آزمائش میں مبتلا ہوئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کی۔ حضرت معتب بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو غزوہ احد کے بعد وقتی طور پر کمزور پڑے، مگر بعد میں انہوں نے اس پر سخت ندامت کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت معتب نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا۔ نفاق سے برات اور سچی توبہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگ جن پر نفاق کا الزام تھا وہ بعد میں سچے مسلمان بن گئے اور انہوں نے اسلام کی راہ میں قربانیاں دیں۔ حضرت معتب نے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اپنا مقام حاصل کیا۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اپنے سابقہ لغزشوں کا کفارہ ادا کریں اور دین اسلام کی خدمت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور مغفرت کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی جو کسی بھی آزمائش میں وقتی طور پر کمزور پڑ گئے تھے لیکن بعد میں توبہ کر کے دین کی راہ پر واپس آئے۔ حضرت معتب بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت نصیب ہوئی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی تعمیر میں کردار۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد حضرت معتب نے مختلف اہم معاملات میں حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی قوانین کے نفاذ میں مدد کی
بلکہ صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ وہ ان صحابہ میں شامل تھے جو مسجد نبوی میں ہمیشہ حاضر رہتے اور علمی اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ آخری ایام اور عظیم انجام۔ حضرت معتب نے اپنی زندگی کے باقی ایام دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیے۔ ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی آخری سانس تک دین کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ وہ اپنے ایمان کی مضبوطی اور سچی توبہ کی بدولت آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنے۔ نتیجہ: حضرت معتب کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ توبہ کرنے والوں کے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ ثابت قدمی، استغفار اور دین کی راہ میں مسلسل جد و جہد وہ صفات ہیں جو ایک مومن کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔